بندیشہ خاندان سے ازلی دشمنی کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اب آپ کے دادا قتل ہوئے، آپ چھوٹی تھی، بابا جان اس دنیا سے رخصت ہوئے، آپ چھوٹی تھی، مگر عبد الرحمن بندیشہ ان کے قتل نے آپ کو ہلا کے رکھ دیا۔ کیا کیفیات تھی آپ کی، چونکہ آپ ہوش سنبھال چکی تھی اس وقت؟ پہلے 1-2 مہینے پہلے پتہ چل گیا تھا کہ عبد الرحمن کے مرڈر کا پلان ہو چکا ہے۔ معلوم بھی ہے کہ ان لوگوں نے قتل کیا، ابھی تک وہ زندہ ہے، ابھی تک وہ زندہ ہے۔ کس پارٹی سے ٹکٹ کی آفر ہوتی رہی آپ؟ میری اپنی جو گھر والی پارٹی تھی وہ پیپلز پارٹی تھی۔ تو جب تیر آپ کو ملا تو کچھ نہ کچھ لوگوں کے لگا بھی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی، کیسی رہی ملاقات؟ کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئی، ذرا بتائیے ہمارے ناظرین سے شیئر۔ اچھا، شہر کراچی میں ہر جگہ گندا پانی ہے، جوہر ہے، پینے کو صاف پانی نہیں ملتا، اور وہاں حکمرانی رہی ہے پیپلز پارٹی کی، تو کراچی میں تو وہ کچھ کر نہیں پائے، پنجاب میں کیا کریں گے ان کے جو نمائندگان ہیں؟ آپ کے غالباً تایا ابو ہوائی جہاز میں حملہ ہوا تھا، جی۔ تو حملہ کرنے والے کون تھے؟ آپ پر اب تک کتنی بار حملہ ہو چکا ہے؟ سدرا سے بندیشہ اس نے مبینہ طور پر کسی کو قتل کر دیا؟ اس نے مبینہ طور پر کسی کو قتل کر دیا؟ انہوں نے تو پکڑا اور 5 پرچے اور دیے ہیں، مجھے 3 دن سیل میں رکھا ہے۔ اچھا، تاریخ گواہ ہے کہ بڑے بڑے لیڈر قتل ہوئے، ان کو قتل کرنے والے یا تو ان کے اپنے ہوتے ہیں یا تو سیکیورٹی پر مامور اہلکار ہوتے ہیں جو قتل کر کے لیڈر ہی کو بھاگ جاتے ہیں۔ تو آپ کو اپنے سیکیورٹی اہلکاروں پر باقاعدہ مکمل بھروسہ، یقین، اطمینان ہے؟ عام تاثر پایا جاتا ہے کہ سیاستدان پڑھے لکھے نہیں ہوتے، تو ذرا بتا دیجیے آپ کتنا پڑھے لکھے ہیں بھائی؟ اچھا، ابھی شادی وادی کا کوئی آپ نے پلان بنایا نہیں؟ ظاہر ہے کہ خاندان اب آپ سے کوئی چلنا چاہیے، تو میں کو پرپوز کرنا چاہتا ہوں، رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات ہے اظہار کرنے کے لیے نا کوئی دل چاہیے، کوئی ہمارے خاندان جیسا۔ میرے ساتھ گنز چلتی ہیں۔ ابھی ماشاءاللہ آپ ایم این اے ہو جائیں گی، اور جب اسمبلی میں جا کر آپ گرجیں گی تو پہلی تقریر آپ کو میں لکھ کے دوں گا، اور تقریر جب ڈاکٹر احمد نذیر کی ہوگی تو پھر تو کمال ہو جائے گا نا بھائی۔ ایسی تقریر لکھیں گے بھائی، تقریر ہو جائے تو زیادہ اچھا ہو جائے، پھر کیا پتا میں زیادہ اور وائرل ہو ہاں بہت ہو جائیں گے۔ تو تازہ ہوا کے شوق میں اے پاسبان حرم، اتنے نہ در بناؤ کہ دیوار گر پڑے، جھک کر سلام کرنے میں حرج ہے نہیں، مگر سر اتنا مت جھکاؤ کہ دستار گر پڑے، دشمن بڑھائے ہاتھ تو تم بھی بڑھاؤ ہاتھ، ہاں یہ نہ ہو کہ ہاتھ سے تلوار گر پڑے۔ ناظرین محترم، آج جو شخصیت ہمارے پوڈ کاسٹ کا مہمان ہونے جا رہی ہیں، وہ اپنے حلقے میں انتہائی سرگرم رہنے والی خاتون، جو اپنے خاندانی پرکھوں کی ازلی دشمنی کو بہت شوق سے نبھا رہی ہیں، اور جو بندیشہ خاندان کی واحد چشم و چراغ ہیں تو وہ خاتون، مگر دشمنی میں وہ ایک مردانگی کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ ابھی ہمارے ساتھ وہ براجمان ہوں گی، آپ تمام ہی لوگ ان کو جانتے ہیں اور ان کے ایک بڑے خاندان سے واقف ہیں۔ جی ہاں، بندیشہ خاندان کی نڈر، بے باک، باہمت اور عزم و استقلال کی پیکر، ان کا روایتی طور پر جو ہمارا انداز ہے، تعارف اس وقت ہوگا جب ہمارے ساتھ براجمان ہوں گی۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ڈاکٹر احمد نصیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بندیشہ خاندان کی نڈر اور واحد چشم و چراغ ہمارے ساتھ موجود ہیں، باہمت خاتون ہیں، عزم و استقلال ان میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہے۔ ان کا روایتی انداز میں تعارف کراؤں تو اس طریقے سے کراؤں گا، جن کو اپنے زوال کا نہ ہے کوئی اندیشہ، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں سدرا سعید بندیشہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ جی اللہ کا شکر، طبیعت ٹھیک ہے؟ جی سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایک مرتبہ سے پھر قیمتی وقت عطا فرمایا، عنایت فرمایا۔ چشمہ اتار دوں اگر آپ اجازت دیں تو؟ جی بھائی اتار لیا۔ ظاہر ہے کہ پہلا پوڈ کاسٹ آپ کے ساتھ ہوا، پہلا انٹرویو آپ کے ساتھ ہوا، تو آپ نے بہت محبت سے نوازا، بے انتہا مصروفیات کے باعث بھی، چونکہ ابھی ہماری اطلاعات کے مطابق آپ انٹرویوز نہیں دے رہی، مطلب انٹرویوز آپ کم دے رہی ہیں، لیکن آپ کی بہت مہربانی کہ آپ نے قیمتی وقت عطا فرمایا۔ آپ کی اجازت ہو تو میں آج کے پوڈ کاسٹ کے پہلے سوال کی جانب بڑھتا ہوں۔ جی۔ پہلا سوال یہ ہے جی کہ بندیشہ خاندان سے ازلی دشمنی کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ظاہر دشمنی تو پرکھوں سے چلتی آ رہی ہے نا، بنیادی وجہ دشمنی کی ہے کیا؟
دشمنی کی بنیادی وجہ تو کوئی بھی نہیں ہے، ایسے ہی آپ ہے نے جیسے شکریہ ادا تو کیا نہیں کہ ہم اتنی دور سے آ گئے. چلیں آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اتنی دور سے آئے ہیں. انٹرویو واقعی میں آج کل کم دے رہی ہوں، میں دے نہیں رہی کیونکہ اتنا میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں انٹرویو کے لیے ٹائم نکال سکوں. تو آج پھر میں نے کہا چلے میں نے ہلکے میں بھی نکلنا ہے تو اس سے پہلے آپ کو ٹائم دیا ہے کہ آپ آ جائیں. بہت اچھا ہوگا. آپ کا اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ بڑی دور سے آئے ہیں. یہ تو بس بہت تفریح شکریہ. اتباع کے لیے تھا. جی. بہت مہربانی. تو رہ گئی ہے بندیشہ خاندان کی دشمنی کی بنیادی وجہ ہماری کوئی نہیں ہے. اسی طرح یہ ہے کہ مطلب تایاب لوگ ہیں، جیسے غریبوں کے پیچھے ہم لوگ چلتے ہیں جب ان کو کوئی سہارا چاہیے ہو. تو یہ ہے کہ ہم لوگ، ہماری اپنی کوئی ذاتی لڑائی کسی سے بھی نہیں ہے. اچھا. یہی ہے کہ کوئی آ گیا ہے ہمارے پاس، کوئی غریب ہے یا کوئی جس کا کوئی سہارا نہیں ہے، بس اس کے پیچھے چلتے چلتے اب وہ جو دشمنیاں لوگوں کی ہے وہ اب ہمارے گلے میں پڑی. اچھا، یعنی لوگوں کے پیچھے آپ تھے، لوگوں سے محبت کرتے تھے، جو ان کی دشمنیاں تھیں وہ آپ کے گلے کا پھندا بن گیا. لیکن اب آپ نبھا رہی ہیں. جی بالکل نبھا رہی. ابھی تک ختم نہیں ہوئی نا؟ نہیں ختم نہیں ہوئی. ظاہر ہے اور جب تک میں ہوں وہ ختم ہونی بھی نہیں. جب تک آپ ہیں وہ ختم. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ظاہر ہے کہ آپ کا مقاصد نیک ہیں. اچھا، اب آپ کے دادا قتل ہوئے، آپ چھوٹی تھی. بابا جان اس دنیا سے رخصت ہوئے، قتل ہوئے، آپ چھوٹی تھی. مگر بھائی جان جناب عبد الرحمن بندیشہ، اللہ خیر کی رحمت کرے، ان کے قتل نے آپ کو ہلا کے رکھ دیا. کیا کیفیات تھیں گھر والوں کی؟ چونکہ امی اس وقت حیات تھیں، والد صاحب نہیں تھے، آپ تھیں، امی تھیں، مگر بھائی رخصت ہو گئے. کیا کیفیات تھیں آپ کی، چونکہ آپ ہوش سنبھال چکی تھی اس وقت؟ عبد الرحمن میرے سے چھوٹا تھا، تو جب عبد الرحمن کا مرڈر ہوا ہے تو ہلا کے تو اس نے ہر چیز ہی رکھ دی ہے. مطلب مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ کبھی میری زندگی اس طرح بھی بدلے گی کہ عبد الرحمن کے بعد میں سیاست میں بھی آؤں گی اور اس طرح کے مطلب جو عبد الرحمن کے رکے ہوئے کام تھے وہ مجھے سنبھالنے پڑیں گے. ایک بھائی جب اس دنیا سے جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے بہنوں اور ماؤں کی کیفیت کیا ہوتی ہے. مطلب وہ زندہ تو ہوتے ہیں پر اس طریقے سے نہیں ہوتے، اندر تو بس سانسیں چل رہی ہوتی ہیں. تو عبد الرحمن کے پاس سارا کچھ بدلا ہوا ہے. یعنی اگر یہ کہیں تو بالکل درست ہوگا کہ مردہ جسم انسان سے لیتا رہا. جی بالکل اسی طرح ہی ہے. مطلب دیکھیں نا کہ عبد الرحمن کے جانے کا اتنا غم تھا کہ پہلے میری امی ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک تھے، تو عبد الرحمن کے جانے کے مطلب 1 سال بعد ہی امی کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو بس 1 سال میں وہ اتنے ویک ہو گئے تھے کہ اتنا تھا کہ ان کو کہ بس وہ پھر نہیں زیادہ دیر. کیسے آپ نے سنبھالا؟ یہ ظاہر ہے کہ سڈن ہوا نا سب کچھ، پہلے سے کوئی خبر نہ تھی کہ عبد الرحمن بھائی کو اللہ معاف کرے قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ تو حلقے میں محبت کرتے تھے اور ابھی تو سیاست میں قدم رکھا تھا انہوں نے نا، اور لوگ ان سے محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، سب دوستوں کی طرح تھے. تو ایک دم یہ سڈن آپ کے ساتھ یہ ہوا، یہ کیسے ہوا؟ پہلے 1-2 مہینے پہلے پتہ چل گیا تھا کہ عبد الرحمن کے مرڈر کا پلان ہو چکا ہے. اچھا. ہاں، وہ 1-2 مہینے جو وہ اذیت میں گزرے کہ شاید اس طرح نہ ہو، روکنے کی بھی بڑی کوشش کی گئی ہے. مطلب صلح تک بات گئی ہے، صلح کی بھی گئی ہے، قرآن پاک پہ کی گئی ہے، پر اس کے باوجود اب دوسروں کے دل میں تو جھانک کے نہیں دیکھا ہوا کہ اگلے بندے کے دل میں کیا ہے. پر انہوں نے اپنے وہ مقاصد رکھے کہ عبد الرحمن کو انہوں نے مارنا تھا، تو انہوں نے عبد الرحمن کو قرآن اٹھا کے بھی مارا. تو یہ تھا کہ اس کے جانے کے بعد اب واقعی مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ میں کیسے یہ اتنا بڑا یہ کام سنبھالوں گی. پر آہستہ آہستہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی، یا شاید میرے سے اللہ تعالیٰ نے کوئی کام لینا ہے. اور میرے ساتھ عبد الرحمن کے دوستوں نے، میرے حلقے نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے. مجھے انہوں نے بڑا وہ اپریشیٹ کیا ہے جب میں باہر نکلی ہوں. انہوں نے اسی طرح پھر میرا دل اور جو ہے وہ اور ہوا کہ میں اپنے بھائی کے جو مشن ہے اس کو روکوں نہیں، کیونکہ جیسے جیسے میں باہر نکلی ہوں مجھے اندازہ ہوا ہے کہ میرے بھائی کو محبت کرنے والے بہت زیادہ. ظاہر ہے. اچھا، آپ نے یہ فرمایا ابھی اپنے جواب میں کہ قرآن اٹھا کر بھی مار دیا. یہ ویسے آپ کی زبان سے میں سن رہا ہوں کہ ان کی عادت ہے کوفیوں جیسی، گھر بلاتے ہیں مار دیتے ہیں. تو انہوں نے مطلب اہل کوفہ کا رویہ اپنایا نا کہ قرآن بھی اٹھایا اور قتل بھی کر دیا. معلوم بھی ہے کہ ان لوگوں نے قتل کیا، چونکہ آپ تو جانتی ہیں. جی بالکل. اور وہ دشمنی نبھا رہے ہیں. آپ کو قاتلوں کا معلوم ہے، یہاں تو ہے نہیں نا، یہاں تو پتہ نہیں چلتا قتل کر کون گیا، لیکن آپ جانتے ہیں ابھی تک وہ زندہ ہے. جی ابھی تک وہ زندہ ہے، جنہوں نے قرآن اٹھایا ہوا ہے، ہم نے تو اللہ کے سپرد کیا ہوا ہے. اب یہ ہے کہ وہ زندہ بھی ہیں پر مرے جیسوں ہی ہیں. جس دن اب یہ دیکھیں عبد الرحمن پہ تو انہوں نے منو مٹی تلے بھیج دیا، پر عبد الرحمن آج بھی زندہ ہے. اور یہ لوگ جو ابھی زمین پہ چل پھر رہے ہیں وہ مروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں، اور ان کا حشر انشاءاللہ تعالیٰ بھی دنیا نے دیکھنا ہے. اللہ بہتر کرے گا. آپ قانونی طور پہ شکست دیں گے ان کو؟ قانونی طور پہ بھی دے رہی ہوں، اور آگے اللہ تعالیٰ پہ جیسے چھوڑا ہے
تو وہ خود ہی اپنے مسائل میں ایسے الجھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے یہ ڈیرہ بند کرنے کی کوشش کی تھی عبدالرحمن کا، آج ان کے ڈیرے کو 3-4 مہینے ہو گئے ہیں، تالا لگا ہوا ہے، تو انشاءاللہ ان کا اب یہ ڈیرہ تالا ہی لگا رہے گا۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے ظاہرہ کے بندیشہ خاندان بڑا خاندان ہے، یہ دشمنی تو وڑائچ خاندان سے تھی نا، اور وہاں سے چلتی آ رہی ہے۔ اچھا آپ کے خاندان کی جو خواتین ہیں ان کو ہمیشہ سے عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور کبھی کسی نے سوچا نہ تھا کہ اس خاندان کی خواتین بھی یوں سیاست میں قدم رکھیں گی اور باہر آئیں گی۔ تو یہ تو ان خواتین کو خود بھی معلوم نہ تھا، یعنی کہ آپ کو، کہ بھئی ہم بھی سیاست میں آئیں گی، کبھی بازار کا منہ نہ کیا ہو جن خواتین نے، وہ خواتین اب نڈر ہو کر، باہمت ہو کر، اور گو کہ وہ خاتون ہیں مگر مرد بن کر اپنے حلقے کے عوام میں گھومتی ہیں، تو یہ کیا کیفیت ہوتی ہے، کیسا محسوس ہوتا ہے، یہ تو ذرا بتائیں، ایک خاتون ہو کر مرد بننا؟ نہیں بالکل اسی طرح ہیں، جب آپ کے گھر کا کوئی مرد نہ بچے تو پھر آپ لوگوں کو خود بھی مرد بننا پڑتا ہے۔ جنہوں نے مارا انہوں نے یہی سوچا تھا کہ عبدالرحمن کی اب کہانی ختم ہو چکی ہے، مطلب ایک ہی بلکہ تھا، خاندان ہی ختم ہو گیا، خاندان ختم خواتین تھا تو نہیں آئیں گی۔ جی، وڑائچوں کے ساتھ جو دشمنی تھی وہ پیچھے رہ گئی تھی، اب آگے جو ہماری دشمنی، اب عبدالرحمن کا جو مرڈر تھا وہ ہمارے اپنوں نے کیا ہے، تو ان لوگوں کو یہ اندازہ تھا کہ ان کے گھر سے کوئی نہیں اٹھے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے گھر کا جو ہے وہ جو سارے راز جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ آگے بس عورتیں ہی رہ گئی ہیں، یہ نہیں اٹھیں گی، اور ان لوگوں کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایک کہانی وہ لکھ رہے ہیں، ایک کہانی ایک اللہ تعالیٰ بھی لکھ رہا ہے۔ واہ 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 جی، اور اللہ تعالیٰ کی ہی تھی رحمت کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی ہے اتنی، اور اتنی ہمت دی ہے کہ آج میں سب کے سامنے ہوں، اور واقعی نہ ڈروں، کیونکہ پہلے ڈر ہوتا ہے انسان کو کہ کوئی پیچھے بیٹھا ہوتا ہے کہ اس کو نہ کچھ ہو جائے، یہ اس کو نہ ہو جائے، تو اب یہ ہے کہ میرے نہ کوئی آگے ہے نہ کوئی پیچھے، مجھے ڈر نہیں ہے، میں صرف ایک مشن لے کے چلی ہوں اپنے بھائی کا، صرف یہ سوچ کے چلی تھی، نکلی تھوڑا سوچ کے تھی کہ زندگی نے ایک دن ختم ہونا ہے، تو پھر گھر بیٹھ کے نہیں یہ کہ ادھر بھی ختم ہو جانا ہے، اگر باہر نکلی ایک دن اس نے ہونا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے ایک دن وہ جانا ہی ہے، پر میں یہ چاہ رہی تھی کہ میں ایسے ختم نہ ہونا، اپنے بھائی کا نام ختم کروں نہ اپنے خاندان کا نام ختم کروں، بس اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے، اور بھائیوں نے ساتھ دیا ہے، ہلکے کے بھائیوں نے اور بہنوں نے دعائیں کی ہیں بڑی، تو بس آہستہ آہستہ ہمت آتی گئی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج تک بھی لوگ بندیشہ خاندان کو پہلے سے زیادہ جانتے ہیں آج۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل وجہ فرما رہی ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ در حقیقت یہ مشن ہے کیا؟ اس کا آغاز تو ہو گیا، اب اس کا اختتام کیا ہوگا؟ اب کیا کرنا چاہتی ہیں آپ؟ ماشاءاللہ آپ کا نام ہو گیا، بڑا خاندان ہے، ایک خاندان کا نام ہے، آپ کے پرکھوں کا ماشاءاللہ ایک نام ہے، ابھی مشن کیا ہے؟ اب سدرہ سعید بندیشہ کا مشن کیا ہے؟ سدرہ سعید بندیشہ کا مشن وہی ہے جو 40 سال پہلے ہمارے خاندان کا مشن تھا، کہ ہم لوگوں نے اپنے 40 سال سے جو لوگوں کی خدمت کی ہے، جو لوگوں کو ڈیلیور کی ہے، میں بھی اسی چین کو اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہ رہی ہوں، اسی سائے میں چلنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے میرے بڑوں نے اپنا ایک مقام بنایا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا بھی بہت زیادہ نام بنا دیا ہے، پر میرا مشن اب یہ ہے کہ میں بھی اسی طرح ہی چلوں، اپنے عوام کی خدمت کروں، اپنے حلقے کے مسائل دیکھوں، کیونکہ اب میرا حلقہ بالکل لوارثوں کی طرح پڑا ہوا ہے، میرے حلقے میں بے شمار مسائل ہیں، مطلب تعلیم کے بہت زیادہ ہیں، نوجوان جو ہیں وہ نشے کی لت میں لگے ہوئے ہیں، ان کو دیکھنا ہے، غریب اتنے زیادہ لوگ، اب کھانے کے لیے کچھ نہیں، جو آپ نے دیکھا کہ مہنگائی نے جو حالات کیے ہیں، جو لوگوں کی کمر توڑی ہوئی ہے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، میری اللہ سے دعا ہے کہ میں ایک دن آؤں اسمبلی میں تو ان کے لیے بھی آواز اٹھاؤں، اور اپنے حلقے کی عوام کے لیے بھی کچھ ایسا کروں کہ وہ ساری زندگی یاد رکھیں کہ اس حلقے میں چودھری الیاس اور عبدالرحمن کے بعد اب سدرہ بندیشہ جو ہیں وہ بھی وہی انہیں نظر آنا چاہیے کہ اب میرے میں بھی، کہ انہیں محسوس نہ ہو کہ کوئی علیحدہ ان کا مشن ہے، میں چاہ رہی ہوں کہ میرے اندر بھی وہ ساری وہ چیزیں دیکھیں جو انہوں نے چودھری الیاس اور چودھری عبدالرحمن کے اندر دیکھی ہیں، اور میرا بھی یہی ہے کہ میرا مشن عوام کی خدمت ہی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا کس پارٹی سے ٹکٹ کی آفر ہوتی رہی آپ کو؟ الحمدللہ پارٹی تو ساری یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک محنت کرنی ہوتی ہے، پارٹی پھر خود ہی آپ لوگوں کو بلاتی ہیں، تو الحمدللہ پارٹی کی ہر طرف سے آفر تھی، پر میری اپنی جو گھر والی پارٹی تھی وہ پیپلز پارٹی تھی، میرے بڑوں نے وہاں سے سٹارٹ کیا تھا، تو میری بھی یہی خواہش تھی کہ میں اپنا پہلا سٹارٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے کروں، اور اپنا آخری بھی پیپلز پارٹی میں ہی رہوں، اور پیپلز پارٹی نے جس طرح مجھے محبت دی ہے شاید مجھے کوئی اور پارٹی نہ دے سکتی، کیونکہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کی طرح، زرداری صاحب نے اپنی بیٹیوں کی طرح، بلاول صاحب نے اپنی بہنوں کی طرح انہوں نے میرا وہ استقبال کیا ہے، تو مجھے وہ کبھی نہیں بھولے گا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ ابھی میں یہاں چاروں جانب دیکھ بھی رہا ہوں، فلائز لگے ہوئے، فلیکسز لگے ہوئے ہیں، یہ تیر آپ کو مل گیا، تو جب تیر آپ کو ملا تو کچھ نہ کچھ لوگوں کے لگا بھی؟
ہاں لگا ہوگا, سب کو ہی لگا ہوگا تیر, جو مجھے ملا ہے تو سب کو لگنا ہی ہے. جب آپ کو ملا تو لگے گا نا, لگے گا نا سب کو. وہ جو چاہ رہے تھے کہ اس کو کسی جگہ پہ, جو مجھے میرے مخالف چاہ رہے تھے کسی جگہ پہ نہ دیکھنا, ان کو تو بڑے برے طریقے سے لگا. ہاں اچھا مجھے یہ بتائیے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی, کیسی رہی ملاقات, کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئی, ذرا بتائیے ہمارے ناظرین سے شیئر کیجیے. ملاقات بہت اچھی رہی, بلاول صاحب کے ساتھ بہت ہی اچھی ملاقات رہی ہے. مطلب انہیں بتایا, اپنے مسائل بتائے, اپنے حلقے کے مسائل بتائے, اور انہوں نے بڑے اچھے انداز سے کہا کہ انشاءاللہ جب ہماری حکومت آئے گی, اور نیکسٹ ہمیں پوری امید ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہی وزیر اعظم ہوں گے, تو انشاءاللہ یہ مسائل جو میرے حلقے کے جو سالوں سال نہیں حل ہو سکے, وہ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ جیسے ہی ہم حکومت میں آئیں تو ہم جلد سے جلد ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. اور باقی ان کے ساتھ بڑے اچھے انداز سے گفتگو بھی ہوئی, چائے پی گئی, اور ساتھ میں سموسے وغیرہ بھی کھائے گئے. بڑے اچھے انداز سے ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. یعنی یہ ہے کہ ذرا تفریح اتباع کے لیے آپ ماشاءاللہ ابھی آپ ایم این اے بننے والے ہیں, یہ تو میں بتا رہا ہوں, ناظرین میں بتا رہا ہوں. ابھی جب آپ پھر اسمبلی میں گرجیں گی اور جو جھوٹے لوگ ہیں ان پہ آپ برسیں گی, تو پھر آپ ایسے ہی گرجیے گا نا کہ اب بھائی جب بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے, ایسی بات کریں گے نا آپ. بلاول بھٹو کو ظاہر ہے کہ ماشاءاللہ بلاول صاحب نے وہ بات تو سچ کی ہے, اب لوگوں نے مذاق بنا لیا ہے تو وہ علیحدہ بات ہے. انشاءاللہ اسمبلی میں ہم بتائیں گے کہ اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ کس طرح گورنمنٹ کرے گی. جو لوگوں نے پیچھے کر دیا, اب دیکھیں نا پیپلز پارٹی کے پہلے بھی بڑے کام ہیں. سب سے پہلے انہوں نے بینزین انکم سپورٹ انہوں نے شروع کیا ہے, سی پیک بھی انہوں نے شروع کیا ہے, موٹر وے بھی انہوں نے سکر والی جو شروع کی ہے. زرداری صاحب کے کام بہت زیادہ ہیں, وہ لوگ ابھی اس بات کو سمجھ نہیں رہے. اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم لوگ سمجھائیں, نہیں ہم لوگ سمجھائیں گے نا, ہم لوگ سمجھائیں گے اب لوگوں کو. زرداری صاحب کے کام یہ ہے کہ وہ بادشاہ ہیں سیاست کے, اور یہ اب لوگ مان گئے ہیں کہ وہ بادشاہ ہیں. نہیں ہی ہیو اے بگ مائنڈ, لیکن کام بہت بڑے بڑے ماشاءاللہ ان کے. تو ظاہری بات ہے نا, بڑا انسان ہوگا تو بڑا ہی کام کرے گا نا, چھوٹے چھوٹے کام تو نہیں کرے گا. وہ اصل میں ذرا تفریح اتباع کے ناظرین تو آپ سے بھی شیئر کر رہا ہوں. ظاہر ہے یہ بیچ میں چٹ چیٹ بھی ہو رہی, چٹکلے بھی ہونے چاہیے, عوام ذرا محظوظ ہوتی رہے. وہ عامر لیاقت صاحب اللہ غری کی رحمت کرے, جی آمین. تو وہ اسمبلی میں گئے اور زرداری صاحب کے گھٹنوں میں بیٹھ گئے. تو اینکر نے پوچھا کہ بھائی آپ تو ایسے ہی لوگوں کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں, گھٹنوں میں بیٹھ جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے حرکتیں ایسی کی, گھٹنوں میں بیٹھنا پڑا, ووٹ نہیں سکتے. تفریح اتباع کے لیے بالکل اسی طرح, اللہ غری کی رحمت کرے. اچھا شہر کراچی میں ہر جگہ گندا پانی ہے, جوہر ہے, پینے کو صاف پانی نہیں ملتا, اور وہاں حکمرانی رہی ہے پیپلز پارٹی کی, تو کراچی میں تو وہ کچھ کر نہیں پائے. پنجاب میں کیا کریں گے ان کے جو نمائندگان ہیں یا ان کے جو رہنما ہیں؟ کراچی میں جو پچھلی دفعہ گورنمنٹ ملی ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, مطلب تحریک انصاف بھی تھی اور ایم کیو ایم بھی, پورے طریقے سے مل بھی نہیں نہ رہی. ایک تو گورنمنٹ انسان کو پورے طریقے سے ملے تو پھر وہ اس میں کچھ کریں. ہاں گورنمنٹ ان کی رہی ہے, پر آگے کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں. اب آہستہ آہستہ کراچی اب کوئی چھوٹا شہر تو ہے نہیں, ظاہر ہے کافی بڑا شہر ہے, اس کو اب آہستہ آہستہ اس کے مسائل حل ہوں گے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ہے کہ اگر وہ میں اب جاؤں گی تو انشاءاللہ میں ضرور یہ بھی پوائنٹ رکھوں گی کہ ہمیں اپنے پورے پاکستان کو بڑے اچھے سے سجانا ہے انشاءاللہ. اور مجھے پوری امید ہے یہ ہم لوگ ہی کریں گے, یہ پیپلز پارٹی, کیونکہ پیپلز پارٹی کا اب جو مائنڈ ہے وہ نوجوانوں کی قیادت ہے. اب جو ہے ہم جو نوجوان جب آگے آئیں گے, کیونکہ اب میں ہوں, میرے میں ہے جذبہ بڑا کام کرنے کا. اب میں نے جتنے پیپلز پارٹی کے اور نوجوان, ان میں سب میں جذبہ ہے کام کرنے کا, اور انشاءاللہ اب جو یہ جذبہ ہے یہ انشاءاللہ نظر بھی آئے گا آئندہ گورنمنٹ میں, اور لوگ واقعی پیپلز پارٹی کو ہی پسند کرتے رہیں گے پھر ہمیشہ. عوام کی جماعت ہے نا پیپلز پارٹی ہے. بالکل عوام. اچھا آپ یعنی دیکھتے ہیں کہ بلاول بھائی اگلے وزیر اعظم ہیں انشاءاللہ. بلاول بھائی سے بائی دی وے ہمارا ٹائم بن رہا ہے پوڈ کاسٹ کا, ان سے بہت بہترین آپ کو بھیجیں گے, بہت بہترین پوڈ کاسٹ ہونے والا بلاول بھائی سے. اچھا مجھے ذرا ہم بیک ٹو, ظاہر ہے کہ آپ کی فیملی کی جانب آتے ہیں. آپ کے غالباً تایا ابو ہوائی جہاز میں حملہ ہوا تھا, تایا ابو تھے نا آپ کے, تو حملہ کرنے والے کون تھے؟ ہوائی جہاز میں حملہ ہو گیا؟ وہ بھی جو دشمنی ہے وڑائچوں کے ساتھ وہ تھے, اور بس ہوائی جہاز میں انہوں نے حملہ کیا. تو ہوائی جہاز پھر واپس گیا ہے اسلام آباد, کیونکہ پہلے انہوں نے لینڈ کرنا تھا فیصل آباد میں, تو پھر یہاں پہ پھر منع کر دیا گیا, پھر واپس اسلام آباد ہی لینڈ. یعنی آپ کے تایا ابو کا اس جہاز پر اختیار تھا یا وہ ایز اے پیسنجر تھے؟ بس نہیں, پیسنجر تھے, ایز اے پیسنجر تھے. تو یہ تھے کہ ایم این اے تھے پیپلز پارٹی کے, وہ ہاں تب ایم این اے تھے وہ پیپلز پارٹی کے. تو جب وہ حملہ ہوا, بے نظیر صاحبہ وزیر اعظم کس چیز سے, کوئی مطلب انہوں نے کوئی چاقو چھریاں اور اسطرے وغیرہ تھے ان کے پاس, اور ان سے کیا تھا. تو پھر یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, وہ ایم این اے تھے پیپلز پارٹی کے,
تو پھر واپس جہاز گیا اسلام آباد لینڈ کیا دوبارہ, اور پھر وہاں پہ ہاسپٹل لے جایا گیا جلد سے جلد, اور پھر ان کی جان بچائی گئی, اور وہاں پہ پھر بے نظیر خود آئی ہیں, اور پھر انہوں نے عیادت بھی کی ہے طیابو کی. تو یہ تھا کہ یہ پہلا ہی میرے خیال میں پاکستان میں پہلا اور آخری ہے کہ جہاز پہ حملہ ہوا ہے. جی ہاں بالکل بالکل, ظاہر ہے جب بھی میں تاریخ بتلانا چاہ رہا ہوں. اچھا پھر ان کو قتل بھی کر دیا گیا تھا سعودی عرب میں؟ نہیں, چودھری الیاس کو قتل نہیں کیا گیا, وہ اپنی آبائی ان کا موت آئی ہے, اور وہ ادھر ہی تھے. 2016 میں انہیں برین ہیمریج ہو گیا تھا, تو 2016 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. نہیں وہ مطلب عرب ملک میں کسی میں قتل کیا, وہ چچا تھے جن کو نہیں, وہ ہالینڈ میں قتل ہوئے ہیں, چودھری اعظم. ہاں وہ ہالینڈ میرے میں, چچا ہیں. ہاں وہ جی چچا آپ ہاں جی, کے چودھری ہالینڈ میں اعظم ہیں, قتل ہوئے. وہ ہالینڈ میں قتل ہو گئے. ہاں تو اچھا ان کو قتل کرنے والے وہی تھے جنہوں نے پاکستان میں عبد الرحمان بھائی کو قتل کیا؟ نہیں, وہ نہیں ہے. اور شاید گٹھ جوڑ ملتا ہو. نہیں, بالکل بھی نہیں. اچھا, چودھری اعظم جو تھے وہ پیپلز پارٹی کے تھے رہے, انہوں نے الذوالفقار جو ہے المرتضیٰ ان کے ساتھ وہ رہے ہیں, ان کا بڑا اچھا تعلق رہا ہے بے نظیر صاحبہ کے ساتھ اور مرتضیٰ بھٹو کے ساتھ. بس وہ تب وہ کوئی ان کا آپس میں ہماری دشمنی بھی تھی, کچھ معاملات اس طرح کے تھے کہ پھر ہالینڈ میں ان کو مرڈر کیا گیا. بالکل صحیح. اچھا مجھے بتائیے کہ آپ پر اب تک جب سے آپ قدم رکھ چکے ہیں باقاعدہ سیاست میں کتنی بار حملہ ہو چکا ہے؟ میرے پہ 3 دفعہ ہو چکا ہے. تو مرڈر اٹیمپٹ؟ بالکل, یا پتہ نہیں انہوں نے ڈرانے کی کوشش کی ہے یا کیا کی ہے. تو الحمدللہ ان کو اب نظر آ گیا ہے کہ یہ ڈرنے والی نہیں ہے, کیونکہ ڈرتا وہی انسان ہے جن کے کوئی جذبہ نہ ہو, جنہوں نے آگے نہ بڑھنا ہو, جنہوں نے یہی سوچنا ہو کہ پتہ نہیں کس طرف سے گولی آئے گی اور مجھے لگے گی. میں یہ نہیں سوچتی, میں کہتی ہوں میں اللہ کے سپرد خود کو کیا ہوا ہے, جب اللہ تعالیٰ نے لے کے جانا ہے نا تو کوئی انسان بچا نہیں سکتا. یعنی بالکل آپ کی بات صحیح ہے. یعنی جب آپ کو معلوم تھا کہ آپ پر یہ حملہ ہو رہا ہے اور حملہ ہو بھی گیا, یہ کتنی بار اٹیمپٹ ہوئی ہے ویسے؟ 3 دفعہ ہوئی ہے. جب میں گھر میں ہی تھی, یہاں پہ ڈیرے پہ ہی تھی اپنے نا, تو وہ باہر لگی بھی ہوئی ہیں, بریسٹ ڈیرے کے باہر بھی لگے ہوئے ہیں, تو میں اپنے ادھر ہی ڈیرے پہ ہی تھی. پھر آگے لڑکوں نے بھی فائر کی ہیں تو پھر وہ بھاگے ہیں. اچھا مبینہ طور پر جو قتل ارادہ رکھنے والے تھے وہ پکڑے بھی گئے یا بھاگ گئے؟ نہیں, بھاگ گئے. پتہ تو آپ کو ہوگا کہ کس نے بھیجا؟ پتہ ہے مجھے, پتہ ہے. وہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, وہ پی ٹی آئی کا ایم این اے تھا, ایکس ایم این اے تھا, تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, کس نے پکڑنا تھا؟ ہاں بالکل صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے, سوشل میڈیا پر بہت چلا, اس پر میں نے بھی سٹوریز کی ہیں, میں آپ کو بتاؤں آپ کے حوالے سے میں نے بھی سٹوریز کی ہیں اپنے اسٹوڈیوز میں بیٹھ کر, کہ بھائی عوام کی بات کرنے والی, عوام سے محبت کرنے والی سدرا سید بندیشہ, جو ظاہر ہے کہ لوگوں کا درد رکھتی ہے, عوام کا درد رکھتی ہے اپنے سینے میں, اپنے دل میں, اس نے مبینہ طور پر کسی کو قتل کر دیا. ایسے کیسے ہو سکتے؟ یہ میں ہل کے رہ گیا, میں گھبرا گیا ایک دم سے کہ بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائی سدرا سید بندیشہ کسی کو قتل کر سکتی ہے. وہ تو اپنے قاتلوں کا نام برملا بتاتی ہے بھائی لوگوں کو, لیکن وہ کسی کو قتل کر سکتے ہیں. ہاؤ از دس پاسبل؟ تو آپ نے کیوں کیا ایسا بھائی؟ پہلی تو بات ہے کہ یہ جو قتل والی بات ہے یہ سراسر جھوٹی ہے. اچھا, ابھی تک تو 302 کا میرے پہ ہے کیس, تو 3 مہینے ہو گیا. پولیس کو بھی یہ سارا اندازہ ہے کہ یہ سارا جھوٹ ہے, پھر بھی پولیس نے مجھے, وہ سیاسی پریشر لے لیں آپ جو بھی ہے, گناہ گار کر کے بیٹھی ہوئی ہے. اب پولیس کو خود نہیں سمجھ آ رہی کہ اب ہم نے اس کے ساتھ کرنا کیا ہے. اچھا, کیونکہ مقدمات ہیں آپ پر؟ ابھی ہیں, ابھی چل رہا ہے. تو الحمدللہ میری گواہی میرا پورا علاقہ دے رہا ہے, میری گواہی وہ خود بھی دے رہے ہیں ایک ویڈیو بیان میں. اچھا, ہاں, مدعی جو ہے مطلب گواہ ہیں, وہ میرے خیال میں زخمی ہے اس میں, وہ خود اس کا ایک بیان چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ, وہ مانتا ہے کہ میں اس جگہ پہ موجود نہیں ہوں. تو اس سے اوپر تو کوئی بڑی بات نہیں ہوگی. اب دیکھیں میرا علاقہ سارا جانتا ہے, میرا گاؤں حیران ہے کہ کیسے گناہ گار کر دیا ہے, کہ جب باجی موقع پہ نہیں. اور پہلی سب سے بڑی بات ہے, میری ان سے کوئی عداوت بھی نہیں ہے, میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کے ساتھ. ہم لوگ ایک سیاسی ہیں, ہمارے ڈیروں پہ تو ہر ایک نے بندے ظاہر ہے سب نے آنا, ہر ایک بندے نے آنا ہے, ہم نے ہر ایک کا فیصلہ بھی کرنا ہے. جس کو منظور ہو ٹھیک ہے, جس کو نہیں ہے وہ اس کی اپنی مرضی ہے, ہم کسی پہ تھوپتے نہیں ہیں, ان کی اپنی مرضی ہے. اگر انہوں نے مان لیا ٹھیک ہے, نہ مانے تو اٹھ کے چلے جائیں ہمارے ڈیرے سے, ہم کوئی اتنا کوئی زبردستی تو کرتے نہیں ہے کسی سے. تو اب جو 302 والا معاملہ ہے, یہ سراسر ایک سیاسی پرچہ جو بنا دیا ہے, وہ اس لیے کہ ان کو یہ پتا ہے کہ میرے مخالفین کو کہ ایسے نہیں ان سے یہ سیٹ نکلنی جب تک وہ مجھے نہ سائڈ پہ کریں. انشاءاللہ وہ اس طرح کر کے بھی نہیں وہ سیٹ نکال سکتے. وہ ایک بس یہ ایک آپ کو پتا ہے سیاست ہے ہی ظالم سی چیز ہے, اس میں وہ نہیں دیکھتے کہ جنگ میں کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے, وہ سارا کچھ ہی کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ ہے کہ وہ کرتے جائیں, اور الحمدللہ میرے ساتھ میرے لوگوں کی دعائیں ہیں, اور اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں. اور الحمدللہ انہوں نے تو پکڑا اور 5 پرچے اور دیے ہیں, مجھے 3 دن سیل میں رکھا ہے. اچھا, ہاں جی, سیل میں بھی مجھے 3 دن رکھا ہے. مطلب وہ
پورا وہ ٹارچر ایک ذہنی طور پہ کرنا چاہ رہے تھے کہ سدرا جو ہے وہ تشدد وغیرہ تو نہیں تشدد نہیں کیا, وہ ٹارچر مطلب بند کر دیا, جبکہ ان کا بنتا نہیں تھا کہ مجھے سیل میں, وہ بھی مردوں والے سیل میں بند کر دیں, مطلب عورت والا وہ نہیں تھا وہ جگہ. آپ کو سمجھتے نہیں کوئی, یہ کیا وجہ آپ کو؟ میں چاہ رہی ہوں کہ مخالفین کو میری اہمیت کا پتہ ہے. ہاں اب سیل بھی انہوں نے وہاں پہ رکھا ہے جہاں پہ ان کو یہ پتا ہے کہ اگر کسی کو پتا چل گیا تو ان کو یہ پتا ہے کہ میرے جو حلقے کے لوگ انہوں نے تو پہنچنا ہی پہنچنا ہے, پھر وہ ان سے کنٹرول نہیں ہونا. انہوں نے بس رکھا ادھر کہ جی کسی کو پتا بھی نہ چلے, اور بس ہم لوگ جو ہیں وہ اپنی مرضی سے انہوں نے 5 پرچے دیے ہیں. تو اینڈ یہ ہوا کہ مجھے وومن شفٹ کیا ہے انہوں نے. اچھا, وومن شفٹ کرنے کے بعد پھر یہ تھا کہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میں وومن میں ہوں, تو پھر لوگوں نے پھر صبح سے شام میری کی ہیں ملاقاتیں اچھے سے, انہوں نے بند کی ہوئی تھی ملاقات. اور پھر یہ تھا کہ بیلف نے مجھے کچھ دیتے رہے آپ کو؟ ہاں. کیا کھاتے رہے آپ؟ نہیں, کھانے میں انہوں نے میرے ساتھ بڑا اچھا تعاون رکھا ہے, میری مرضی سے ہی وہ لاتے تھے کہ جو میں مٹن ملا آپ کو؟ میں کھاتی نہیں ہوں مٹن. پیزا نہیں, وہ بھی نہیں اتنے شوق سے, مطلب میں نے صرف ان سے جوسز پی ہیں, فریش جوس زیادہ شوق سے پی رہی تھی. وہاں پہ کھانا کیا تھا میرا دل نہیں کر رہا تھا, اور یہ تھا کہ وہاں پہ وہ 9-10 محرم تھی. ہاں جی 9-10 محرم تھی, اور لنگر شریف آیا تھا کہیں سے, پھر وہ لنگر شریف کھایا تھا, وہ بھی محرم کی وجہ سے, اور پھر دعا بھی وہاں پہ کی کہ 9 محرم لے کے آئے. آپ کو پتہ 9-10 محرم کو کربلا میں بھی قید تھے. ہاں جی بالکل, انہوں نے مجھے بھی قید کیا. ہاں, اور وہ بھی میں بیل پہ تھی. دیکھیں نسبت. ہاں جی, وہ بھی میں بیل پہ تھی جب یہ لوگ مجھے, اور ہم لوگ روزہ کھول رہے تھے جب یہ مجھے اٹھا کے لے کے گئے. تو میں وہی سوچ رہی تھی سیل میں بھی بیٹھ کے, میں نے کہا میں نے کہا روزہ رکھا ہے جو انہوں نے کھولنے نہیں دیا اچھے سے, میں نے کہا جن کی خاطر ہم لوگوں نے بھی آج پورے دن پیاس اور بھوک کاٹی ہے, میں نے کہا آپ وہی جانیں گے. میں نے خود کو ان کے سپرد کیا, کربلا والوں کے سپرد کیا. سبحان اللہ. ہاں جی, وہ اور بیچ میں بیٹھ کے بی بی زینب کو بھی سوچا ارے جیسے انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ تکلیفیں بھی کاٹی. میں تو نہیں سمجھتی کہ ہماری کوئی ہے ان کے ساتھ مماثلت نہیں, بالکل نہیں ہے. ہم لوگ ہم تو ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. تو یہ تھا کہ بس وہ وہاں پہ سوچ کے اندازہ لگایا ایک بھائی اور بہن کی محبت کیا چیز ہے, وہاں پہ اندازہ لگا مجھے. تو پھر یہ تھا کہ پھر بیلف نے مجھے بازیاب کروایا, اور پھر سیشن جج کے پاس لے کے گئے. پھر جب لے کے گئی ہے پولیس, کم سے کم کوئی پتہ نہیں اس طرح لے کے گئے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے. تو یہ تھا کہ کوئی 20 سے 25 گاڑیاں تھیں پولیس کی جب مجھے پیش کیا گیا. تو آگے سے یہ تھا کہ میرے وکیل جو تھے بھائی, 100 وکیل کھڑا تھا, میرے حلقے کی عوام اتنا رش تھا کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. اور اللہ کا شکر ہے کہ 5 پرچے انہوں نے دیے, کسی ایک پرچے میں بھی سدرا کو ہم رکھ لیں گے. تو اللہ کا شکر ہے 5 پرچوں میں باہر آئی. اور یہ سب مجھے یہی لگ رہا تھا کہ میں نے جن کی سپرد کیا ہے نا, ایسے تھا وہ جیسے معجزہ ہی ہو رہا ہے. مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک وہ پرچے پہ پرچے لے کے آ رہے تھے, اور جج صاحب مجھے بیل پہ بیل دے جا رہے تھے. اور اینڈ پہ جج صاحب نے بھی پھر یہی کہا کہ اگر کوئی اور پرچہ ہے تو لے آؤ, میں اسی میں بھی اس کو بیل دوں گا. تو الحمدللہ اس دن وہ دیکھنے والی چیز تھی, وہ کیمرے وغیرہ تب نہیں تھے. تو 6 بجے پھر مجھے سارے پرچوں میں بیل دی گئی, اور پھر میں اپنے گھر آئی. سبحان اللہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. آمین. آپ ماشاءاللہ ایک نیک راہوں پر گامزن ہیں. جی. اچھا مجھے سدرا جی بتائیے, سیاستدان سیاست کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا, جو حقیقی سیاستدان ہے ظاہر ہے اس نے حلقوں میں نکلنا ہوتا ہے اور عوام کا دکھ درد بانٹنا ہوتا ہے. اس کی اپنی ذات اس کے لیے ختم ہو جاتی ہے, بالکل ایک طرف رکھ لیتا ہے وہ اپنے آپ کو. لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے کہ کاروباری معاملات ہیں, گھریلو معاملات ہیں, سب کیسے مینیج ہوتے ہیں؟ الحمدللہ مینیج ہو جاتے ہیں. ہر ایک ٹائم رکھا ہوتا ہے ہر چیز کا. حلقے میں بھی جاتی ہوں, جس دن اپنا کوئی میں نے ہو کہ اپنی زمینیں وغیرہ دیکھنے جانی ہیں تب بھی میں جاتی ہوں, اور اپنے گھر کو بھی ٹائم دے رہی ہوتی ہوں. اب گھر میں یہ ہے کہ فیملی تو کوئی ہے نہیں ہے, بس میرے بھائی ہیں جو جنہوں نے میری گنز اٹھائی ہیں, یہی اب میرے بھائی ہیں, یہی فیملی ہے. اور عبد الرحمن کے دوست ہیں, یہ میری ساری فیملی ہے. تو بس فیملی میں تو کوئی یہ نہیں ہے کہ اب ہوں گھر میں, جیسے امی ہوں بہن ہو, اب وہ تو نہیں ہے. جیسے یہ میں نے نکلنا ہے, میرے ساتھ انہوں نے نکلنا ہے, تو پھر یہی ہے کہ ہم اکٹھے ٹائم ایسے گاڑی میں گزار لیتے ہیں, یا گھر میں بھی ہوں تو گھر میں بھی اکٹھے گزار لیتے ہیں. لیکن پھر بھی کاروباری معاملات کو دیکھنا تو یہ مشکل ہو جاتا ہے سیاستدان کے لیے. تو یہ کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ کون آپ خود دیکھتے ہیں یا کوئی آپ نے باقاعدہ ٹیم ہائر کی ہوئی ہے؟ نہیں, مشکل تو ہوتا ہے, پر یہ الحمدللہ بہت اچھا ہے کہ جس جگہ میری زمین ہے وہاں پہ میرے کزنز بھی ہیں, تایا ابو کے جو ہیں, آگے سے وہ ان کی خالہ کے بچے, وہ آگے وہ ہماری فیملی آگے میں نے پھر ان کے سپرد کر دینا ہوتا ہے کہ اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے وہ مجھے فون کر دیتے ہیں جو ان سے ہینڈل نہ ہو رہا ہو, پھر میں نے خود جانا ہوتا ہے, ورنہ وہ ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں.
زیادہ اچھا، مجھے پریشانی نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ سدرا جی بتائیے، بس آخری کچھ سوالات ہیں۔ تاریخ گواہ ہے اور تاریخ کی یہی ستم ظریفی ہے کہ بڑے بڑے لیڈر قتل ہوئے، ان کو قتل کرنے والے یا تو ان کے اپنے ہوتے ہیں یا تو کچھ ایسے سیکیورٹی پر مامور اہلکار ہوتے ہیں جو قتل کر کے لیڈر ہی کو بھاگ جاتے ہیں۔ تو آپ کو اپنے سیکیورٹی اہلکاروں پر بھروسہ اور یقین ہے کہ آپ کے ساتھ ہیں اور جب تک آپ ہیں آپ کے ساتھ رہیں گے؟ انشاءاللہ مجھے ان پہ پورا یقین سوالات ہے۔ دیکھیں، میں ایسے سوال کر رہا ہوں کہ کوئی ایشو نہیں ہے، لوگوں کو پتہ جاننا ہونا چاہتے چاہیے۔ ہیں، سب میرے بھائی ہیں، لیکن یہ کہ سوال وہ ہیں کہ لوگ اس حوالے سے جاننا چاہتے ہیں۔ ہماری تاریخ کی ستم ظریفی ہے اور تاریخ بھری پڑی ہے کہ بڑے بڑے لیڈرز قتل ہو گئے اور ان کو قتل کرنے والے وہی تھے جو سیکیورٹی پر مامور تھے۔ تو آپ کی ماشاءاللہ سیکیورٹی لوگ دیکھتے ہیں، بلکہ ٹک ٹاک پر آپ کے ہزاروں لاکھوں فینز ہیں، وہ آپ کی سیکیورٹی ہی کے فینز ہیں بھائی، کہ ماشاءاللہ سیکیورٹی گارڈز دیکھو بھائی کیسے جھمگٹے کی صورت میں باجی کو ظاہر ہے کہ گھیرے ہوئے ہیں۔ تو آپ کو باقاعدہ مکمل بھروسہ، یقین، اطمینان ہے؟ مجھے بالکل ان پہ یقین ہے، کیونکہ بعض وہ ہوتے ہیں جن کا کوئی پتہ نہ ہو۔ میرے تو یہ بھائی ہیں، میرے اپنے رشتہ دار ہیں جنہوں نے گنیں اٹھائی ہوئی ہیں، کیونکہ باہر کے بندے کو ہم ہائر نہیں کرتے جن کا کچھ ہمیں آگے پیچھے کہنا پتا ہو، جن پہ میں خود بھی بڑی اس چیز پہ دیکھتی ہوں اور اس پہ بڑا غور کرتی ہوں کہ کون ہمارے لیے سوٹیبل ہے اور کون نہیں ہے، اور جو نہیں ہے اس کو دروازے کے اندر آنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ میرے بھائی ہیں، سیکیورٹی گارڈ تو نہیں آپ کہہ سکتے، کیونکہ جب ایک ریلیشن رکھا ہو نا بھائی اور بہنوں والا، عاجزی ہے بھائی۔ جی بالکل، انہوں نے بھی اسی طرح میرا خیال رکھ رہے ہیں، جیسے اپنی سگی بہنوں پہ، جیسے دیکھیں نا اپنی جان انہوں نے ہتھیلی پہ رکھ کے میرے ساتھ ہوتے ہیں، تو میں بھی ان لوگوں کا اسی طرح خیال رکھتی ہوں جیسے میرے بھائی ہیں۔ مطلب مجھے پورا یقین ہے کہ میرے ساتھ وہ لوگ ہیں جو، حالانکہ ہزاروں دفعہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ بھی جاتے ہیں، میں بھی نوٹ کر رہی ہوتی ہوں، تو ان کو یہ نہیں پڑی ہوتی کہ اب وہ پتہ نہیں کتنے پیسے والا اس کی طرف بھاگ جائیں یا ہمیں دے گا تو ہم کچھ کریں گے۔ الحمدللہ اس طرح کے ان کے نہیں ہے ارادے کوئی، اور آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ اسی طرح ہی میرے ساتھ رہیں گے جیسے میرے بھائی ہیں۔ اور بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے انسان سے کہ کوئی ایک آدھا بندہ آ جاتا ہے بیچ میں، پر الحمدللہ میرے ساتھ تو ابھی تک 4 سال سے یہ اللہ تعالیٰ کی آپ کوئی خاص رحمت ہی سمجھ لیں کہ بس مجھے یہی لگتا ہے کہ میری حفاظت جو وہ اللہ تعالیٰ ہی کر رہے ہیں، واہ واہ واہ، اور ان کی بھی وہی کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ورنہ دشمنوں نے تو اب ہر جگہ یہ قدم قدم پہ دشمن ہے۔ آپ کو پتہ ہے بندہ جس طرح بلندیوں کی طرف جانا شروع کرتا ہے اور دشمنی بھی اسی طرح ہی لوگوں کے دل میں زیادہ وہ جیلسی آ جاتی ہے، تو الحمدللہ مجھے ان پہ پورا یقین ہے کہ یہ اس طرح کا کام نہیں کر سکتے۔ آپ سب بھائیوں کو سیلوٹ ہے جناب، خوش رہیے، سلامتی ہو۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اب ذرا ہم ظاہر لائٹر نوٹ کی جانب آئیں۔ عام تاثر پایا جاتا ہے کہ سیاستدان پڑھے لکھے نہیں ہوتے، لیکن ماشاءاللہ آپ تو پڑھی لکھی ہیں اور آپ کی گفتگو بتلا رہی ہے، تو ذرا بتا دیجیے آپ کتنا پڑھی لکھی ہیں بھائی؟ میرا بھی لاء میں ہے دوسرا، لاء کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ میں آگے تو نہیں سوچ رہی تھی کہ مجھے لاء کرنا چاہیے۔ جب میں نے سیاست میں قدم رکھا تو میں نے کہا لاء بہت ضروری ہے، تو اب انشاءاللہ 7 سال لاء کر رہی ہوں، تو انشاءاللہ پھر ابھی تو آپ کو پتہ 5 سال کا ہے، تو آہستہ آہستہ میں نے کہا سیاست کے ساتھ ساتھ جب سیاست میں کچھ اللہ کرے کہ میں نے بنوں اور آگے منسٹر بنوں، تب تک میرے پاس ڈگری بھی ہو جائے کہ میں ایک وکیل، یعنی آپ نے پہلے سوچا ہے کہ صرف ایم این اے نہیں بھائی منسٹر بھی ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بنوں گی۔ اچھا اب چونکہ ارادے تو انسان کے بڑے ہونے چاہیے، تو جیسے ارادے ہوں گے اللہ تعالیٰ ویسے ہی نوازتے ہیں۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ لاء کا ذکر چھڑا تو لو کی بات بھی کر لیں، یہ ضروری ہے چونکہ لائٹر نوٹ میں ہم آ چکے ہیں۔ اچھا ابھی شادی وادی کا کوئی آپ نے پلان بنایا نہیں؟ ظاہر ہے کہ اتنا بڑا، ظاہر ہے کہ ایک مشن آپ نے لے کر چلنا ہے، اور آپ خود اپنے ہر سوال کے جواب میں بتا رہی ہیں کہ بھئی یہ مشن ہے، یہ مشن ہے، یہ مشن ہے، اور میرے بات تو کوئی نہیں ہے، میرے بات تو کوئی نہیں ہے، آپ خود بار بار اس بات کی طرف اشارہ دلا رہی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ خاندان اب آپ سے کوئی چلنا چاہیے؟ نہیں وہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، اگر سوچا جائے، نہیں اگر آپ دیکھیں نا کہ ابھی تو میں بے فکری ہوں، ہاں دیکھیں بڑے اچھے سے میں باہر نکلتی ہوں، مجھے کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ اب شادی کے بعد آپ کو پھر پتہ ہے کہ پھر جو ایک انسان ساتھ جڑتا ہے پھر اس کی بھی فکر رہتی ہے، تھوڑی ہے بھائی مجھے کیسے پتا ہوگا، تو وہ آپ کروا لیں تو پھر پتہ چل جائے گا۔ تو یہ کہ پھر انسان کو ایک فکر رہ جاتی ہے ساتھ میں۔ شادی الیکشنز کے بعد ضرور دیکھوں گی، کرواؤں گی۔ الیکشن سے پہلے ابھی ٹائم بھی نہیں ہے اور میرا بھی موڈ بھی نہیں۔ امیدوار تو بہت ہیں۔ پچھلے آپ کا ہم نے انٹرویو کیا تو کمنٹس میں کوئی بول رہا ہے بھائی میں پولینڈ سے ہوں، میں ہالینڈ سے ہوں، میں بحرین سے ہوں،
تو میں ان کو پرپوز کرنا چاہتا ہوں, رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں. بہت سارے لوگ آپ سے محبت بھی کرتے ہیں اس حوالے سے بھی. تو کسی نے باقاعدہ اظہار بھی کیا یا آپ کی پلاننگ میں بھی کوئی ہے جو آپ نے الیکشن کے بعد سوچ ہی لیا ہے؟ پہلی بات ہے اظہار کرنے کے لیے نا کوئی دل چاہیے, کوئی ہمارے خاندان جیسا. ہاں ٹھیک ہے, بڑا, یعنی بڑا دل. ہاں بڑا دل, کوئی چزا نہیں چاہیے. ہاں کوئی ایم ایسا نہیں آ جائے گا اٹھ کے, ان کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ گنز چلتی ہیں, کوئی ایم اٹھ کے نہیں پرپوز کرے گا. تو پہلے تو وہ انسان ہی ہمیں نظر نہیں آ رہا جس کا دل ہمارے خاندان جیسا ہو. جب ہوگا تو پھر انشاءاللہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا. بھائی کوئی ہے تو بتائے کمنٹ میں. ہاں اچھا, نہیں بالکل نہ بتائے, کمنٹ تک ہم پہنچ جاتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا اب بس ایک دو سوالات ہیں. اب ایم این اے بننے کے بعد, اب ماشاءاللہ اب ایم این اے ہو جائیں گے آپ الیکشنز کے بعد, تو حلقے میں کیا کچھ تبدیلیاں لانے والی ہیں جو ابھی تک نہیں ہوئیں؟ حلقے میرے میں 30 سے 35 گاؤں ہیں جس میں ابھی تک گیس ہی موجود نہیں ہے, جبکہ اب گاؤں کوئی بہت لوگ گاؤں ہو, ڈیروں پہ لوگ اب سوئی گیس وہ چلی گئی ہے. میرے ابھی سٹی کے ساتھ ہیں گاؤں, کوئی 30 سے 35 اس میں نہیں ہے. میں ایک دفعہ اپنے حلقے میں جا رہی تو تھی, ابھی تک آپ نے یعنی کچھ نہیں کیا اپنی مدد آپ کے تحت, آپ تو کچھ کرتے ہیں نا. میں ابھی پہلے آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ایم این اے بننا زیادہ ضروری ہے کچھ کام کرنے کے لیے. اب میرے جیسی بندی ہے, کوشش بھی کر رہی ہے. یعنی آپ وہ ان پیسوں کے انتظار میں ہیں کہ بھئی پیسے آئیں گے تو میں گیس لگواؤں گی لوگوں کے یہاں, نہیں پیسے نہیں, میں یہاں خود سے پہ کچھ صرف کروں. پیسے کا معاملہ ہے. جب تک گورنمنٹ ہی اپروو نہ کرے گی تو پیسے کیا کریں گے. بالکل صحیح ہے, جب تک آگے آپ جائیں گے, گورنمنٹ سے بات کریں گے, وہ پھر ہی اپروو دے گی آپ کو, پھر ہی پیسہ آگے لگنا شروع ہوگا. جب وہاں سے ہی بند ہے تو پھر یہ بیچارے کیا کریں گے. اب دیکھیں نا, سب نے دھوکے میں رکھا ہے, کوئی سب نے کوئی 20 سال سے میں اس دفعہ گیس دے دوں گا, میں دے دوں گا, میں دے دوں, جبکہ گیس نہیں آ رہی. یہ معاملہ ہے. ایک دفعہ میں ایک گاؤں میں گئی تھی, وہاں پہ اسکول بڑی دور ہے بچیوں کا, مجھے وہ بھی آیا ہے کہ یہ اسکول اتنی دور بچیاں پیدل چل کے آ رہی ہیں, جا رہی ہیں, مجھے یہ بھی چیز اچھی نہیں لگی. تو ایک سکول ہے, ایک آبادی ہے, کرسچن آبادی ہے, ادھر ہے دھروڑا والی سائڈ پہ ہے, تو وہاں پہ بھی وہ کرسچنوں کے وہاں پہ اسکول ہی نہیں ہے, وہاں پہ بچے پڑھ ہی نہیں رہے. ان کے بھی مسائل سن کے انہوں نے کہا باجی ہمارے یہاں پہ کوئی اسکول نزدیک ہے ہی نہیں ہے اور ہمارے بچے تعلیم ہی حاصل نہیں کر رہے. تو میرا ان کی طرف بھی فوکس ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی ایک اسکول ہونا چاہیے, کیونکہ تعلیم سب کا حق ہے. تو جو کرسچن کمیونٹی ہے وہ بیچارے اپنے بچوں کو بالکل بھی تعلیم نہیں دے پا رہے, تو میرا یہ بھی ارادہ ہے میں ان کے لیے بھی کچھ کروں. نون لیگ کی جانب سے ٹکٹ کی آفر ہوئی ہوگی آپ کو ضرور؟ نون لیگ کی جانب سے پہلے تھی, تو یہ تھا کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ نون لیگ کا کینڈیڈیٹ ہے یہاں پہ, تو ویسے بھی نون لیگ کی میں نے ٹکٹ کبھی بھی نہیں لینی تھی. آپ کو پتہ جو نون لیگ نے حالات کیے ہیں, مہنگائی کے جو حالات کر دیے ہیں, تو نون لیگ تو میرے نہیں خیال میں لوگ دیکھنا پسند کریں گے اب. لیکن نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں, ان کی واپسی کے بارے میں کیا کہیں گی؟ ضرور واپس آئیں, ضرور آئیں. آپ کو لگتا ہے ویسے آئیں گے؟ پہلے نہیں لگ رہا تھا, اب لگنا شروع ہو گیا کہ آ جائیں گے واپس. ہاں اب لگ رہا ہے کہ آ جائیں گے, کیونکہ سعودی عرب پہنچ گئے. اگر سعودی عرب پہنچ گئے تو پھر آ ہی جائیں گے. اور یہ ہے کہ وہ ضرور آئیں, اپنے آ کے اپنی پارٹی کا حالات دیکھیں کہ ان کی پارٹی نے ان کے ساتھ کیا بیڑا غرق کیا ہوا ہے پاکستان کا, اور وہ وہی کروا رہے ہوں گے, وہی بیٹھے. تو وہ آ کے اندازہ کریں نا, ان کو لگ رہا ہے کہ ادھر بیٹھے ان کو یہی اندازہ ہے جی سب بہت اچھا ہے. اب جو پارٹی نے بتانا ہے انہیں یہی پتہ چلنا ہے. وہ خود آئیں, وہ گراؤنڈ میں اترے تو انہیں پتہ چلے کہ کیا کیا ان کی پارٹی نے ان کے ساتھ. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ آتے ہی الیکشن نہیں لڑیں گے, واپسی پھر کر لیں گے جلدی. بالکل صحیح ہے. اچھا بس آخری سوال ہے, ابھی ماشاءاللہ آپ ایم این اے ہو جائیں گی, اور جب اسمبلی میں جا کر آپ گرجیں گی تو پہلی تقریر آپ کو میں لکھ کے دوں گا, ایسا برسیں گی بھی بہت بہترین ہو جائے گا, وائرل ہو جائے گی بھائی پورے پاکستان میں, وہ باہر بھی دیکھا جائے گا, بتا رہا ہوں آپ کو. آخر پہ اپنے حلقے کے عوام کو کوئی پیغام دینا چاہیں, یا اپنے لیڈرز کو, بلاول بھائی کو یا زرداری صاحب کو کوئی پیغام دینا چاہیں ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے تھرو, تو ضرور دیجیے. سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ تقریر اگر آپ بھی لکھیں, میرا یہ وہاں پہ کھڑے ہو جانے بڑا وائرل کھڑے ہو جاؤں, تو میں جس جگہ پہ کھڑے ہو جاؤں وہاں پہ آپ کو پتہ ہے پھر لوگ پتہ ہے کہ سدرا سعید بندیشاں کھڑی ہیں. اور تقریر جب ڈاکٹر احمد نصیر کی ہوتی تو پھر تو کمال ہو جائے گا نا بھائی. ایسی تقریر آپ کی تقریر ہو جائے تو زیادہ اچھا ہو جائے, پھر کیا پتا میں زیادہ اور وائرل ہو جائے. بہت ہو جائیں. تو باہر کے لوگ بھی مجھے دیکھتے ہیں, بہت پسند کرتے ہیں. اور میں زرداری صاحب اور بلاول صاحب کو اور اپنی پوری پیپلز پارٹی کو کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ جس طرح انہوں نے میرے ساتھ بیٹیوں اور بہنوں جیسا سلوک کیا ہے, مجھے شاید کبھی نہیں بھولے گا. کیونکہ مجھے جب سے میرے والدین اور میرے بھائی اس دنیا سے چلے گئے ہیں, ایسا پیار جو مجھے لگے کہ مجھے والدین اور ایک بھائی سے ملا ہے, وہ میرے پیپلز پارٹی نے مجھے دیا ہے. اور مجھے پوری امید ہے کہ نیکسٹ جو ہے وہ وزیر اعظم بلاول صاحب ہوں گے, اور زرداری صاحب پھر سے صدر بنیں گے انشاءاللہ.
اور ان کی سربراہی میں پاکستان بالکل ترقی کرے گا. اور اس کے بعد میں اپنے حلقے کی عوام کو میسیج دوں گی کہ کوئی یقین دہانی تسلی تشفی کرانا چاہیں. میری اپنے حلقے کی عوام ہمیں جانتی ہے, بڑے اچھے سے جانتی ہے, ہمارے خاندان کو جانتی ہے کہ ہم جو وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں. ہم اس طرح کے نہیں وعدے کرتے جو بھاگ جائیں. اور اپنے حلقے کی عوام جو ہے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آج سدرا بندیشہ صرف آپ لوگوں کی وجہ سے ہے, نہ کہ میرا اپنا کوئی نام ہے. اور آگے بھی مجھے امید ہے کہ آپ اپنی بہن اور بیٹی کا ساتھ دیں گے. اس دفعہ آپ لوگوں نے سیاست کو ایک سائڈ پہ رکھنا ہے. اس دفعہ آپ نے اپنی بہن اور اپنی بیٹی کو ووٹ دینا ہے, تیر پہ مہر لگانی ہے. اور انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے جس طرح ایک بے نظیر صاحبہ کی ہسٹری ہیں ویسے ہی میری ہسٹری ہیں. اب میرے والدین, میرے بہن بھائی میرا حلقہ ہی ہے, اور میرا حلقہ ہی لوگوں کو بتائے گا کہ میرا حلقہ کتنا غیرت مند لوگوں کا حلقہ ہے. انشاءاللہ سدرا سید بندیشہ کو ووٹ دیجیے گا, اور تاکہ ہم آنے والی جو ہماری نسلیں ہم انہیں بتا سکیں کہ فیصل آباد جو ہے وہ غیرت مند لوگوں کا شہر ہے. واہ بھائی واہ. سدرا جی آپ کا ایک مرتبہ سے پھر انتہائی مشکور ہوں, بہت شکریہ. آپ نے اتنی ظاہر ہے کہ قیمتی مصروفیات میں ہمیں اپنا قیمتی وقت عطا فرمایا, آپ کی بہت مہربانی. ناظرین محترم, اسی کے ساتھ ڈاکٹر احمد نصیر کو اجازت دیجیے. چشمہ ذرا لگا لیں کیونکہ بھائی آخر پہ ہمارا ایکسٹرا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے, بیل آئکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ ہماری آنے والے لیٹسٹ اپڈیٹ سے محظوظ ہو سکیں. دیجیے اجازت, اللہ حافظ ناصر.